بخاری شریف میں میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا یہ کتاب الادب میں، تو بڑا ایک لطف دیا اس حدیث نے کہ وہ لوگ جن کو مشقتیں ملتی ہیں اور وہ برداشت کرتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ تو رب کی سنت ہے، یہ رب کی، جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا، رسول اللہ کے جتنا قریب ہوگا، اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہوں گے۔ ایک حدیث بخاری شریف کتاب الادب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، فرمایا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اذیت والی بات سن کے اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ہو، سب سے زیادہ حلم والا، حلم وہاں پر صبر کرنے والا، اذیت والی بات سن کے، یہ رب کی ذات ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ویسے کہ انہم لیدعون ولدا لہ وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ اللہ اکبر، کفار اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں اللہ کی اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، معاذ اللہ، کفر کرتے ہیں، اللہ پر کتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں۔ وہ رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ چاہے تو ایک سیکنڈ سے پہلے بھی تباہ و برباد کر دے، مٹا دے ایسے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود رب کا علم دیکھیں، رب کا صبر دیکھیں۔ صبر حلم کے معنی میں ہے، وہ حلیم ہے، وہ حلیم ہے۔ رب کا صبر، رب کا حلم دیکھیں کہ حدیث شریف میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اللہ ان کو دنیا میں معاف کر دیتا ہے اور رزق دیتا ہے، پھر بھی دنیا میں ان کو سزا نہیں دیتا۔ ہاں، مرنے کے بعد سزا ملے گی، قبر میں سزا ملے گی، آخرت میں سزا ملے گی، رب دنیا میں پھر بھی ان کو مال و دولت دیتا ہے، پھر بھی ان کو رفعتیں دیتا ہے، پھر بھی ان کو حکومتیں دیتا ہے۔ اللہ کی کتنی اذیت والی انہوں نے بات کہی، کتنا بڑا بہتان رب پہ لگایا، اور وہ قادر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ معاف کر رہا، معاف ہی نہیں صرف کرتا، معاف کرنے سے مراد دنیا میں سزا نہیں دے رہا، آخرت میں سزا ملے گی۔ وہ یرزقہم، ان کو کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، لباس بھی دے رہا ہے، اپنے آسمان کے نیچے رہنے کی اجازت بھی دے رہا ہے، زمین کے اوپر چلنے کی اجازت بھی دے رہا ہے۔ یہ رب ہے، کہہ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ جو سزا دینے پر قادر ہے، سب سے زیادہ اذیت اللہ کو دی جاتی ہے۔ اللہ کو کون اذیت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن وہ اس اذیت پہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے، حلم کرنے والا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ رب کے جتنا قریب ہوگا، رسول کریم کے جتنا قریب ہوگا، اس کے اندر اتنی ہی قوت برداشت ہوگی، قوت برداشت، حلم ہوگا۔ وہ بات بات پہ غصے میں آ جانا، اور کچھ لوگ فخر سمجھتے ہیں، یہ تو شیطانی کام ہے۔ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہے نا، شیطان اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھر تباہ ہوتے ہیں حلم نہ ہونے کی وجہ سے، قوت برداشت نہ ہونے کی، طلاقیں ہو جاتی ہیں، جو غصے میں دی تھی طلاق ہوتی ہے غصے میں ہے، اور بڑے بڑے نقصانات لوگ غصے میں اپنا ہی نقصان کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ زیادہ غصیلا ہے وہ رب سے اتنا دور ہے، وہ رسول اللہ سے اتنا ہی دور ہے، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، رسول کریم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ رب کی تو سنت یہ ہے کہ حلم، برداشت، قوت برداشت، حلم اس کی صفت ہے۔ اللہ کے لیے برداشت کا لفظ کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے بولیں کہ حلم، حلم کا معنی یہی ہوتی ہے قوت برداشت۔ تو یہ ہم دیکھیں، اپنے آپ کو اگر چیک کرنا ہو نا میں اللہ رسول کے کتنا قریب ہوں، تو اپنی اس عادت کو چیک کریں ذرا۔